مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، مالک فرماتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جس کی باتیں عقلوں کو حیران کر دیتی ہیں. یعنی ایک کتاب ہے بڑی شاندار مولا علی کی جو ہے وہ فضائل میں، ارحج المطالب فی مناقب امیر المومنین، اور اس کا ایک حصہ ہے ارحج المطالب فی سیرت امیر المومنین. بہت شاندار کتاب ہے. اس میں ایک تو ان تمام احادیث کی شرح بیان کی گئی ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب میں بیان فرمائی ہیں، اور دوسرا اس میں جو ہے وہ مولا علی کی سیرت کے ان پہلوؤں پہ بات کی گئی ہے کہ جو عام لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں. لیکن میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ میں مولا علی کے فضائل بیان کر ہی نہیں سکتا. یعنی کلندر کبریا سگے کوئے شیر یزدانم کہتے ہیں، میری اوقات حیثیت کیا ہے. میں نے ایک دفعہ جب میں انڈین میتھ کے اوپر بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بھگوان کرشن نے ایک دعا کی تھی مہا بھارت سے پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تجھے اے ایشور تجھے تیرے پریتم کا واسطہ، پریتم کے پریتم کا واسطہ، جس کا نام الہ ہے الہ ہے الہ ہے. وہ پریتم کا پریتم کون ہے؟ محبوب خدا کا محبوب کون ہے؟ اس کے فضائل کی بات ہو رہی ہے. اور مطلب ہمیں تو آج تک اس بات کا، یعنی مولا علی کے خطبے کے اوپر بات کرتے ہیں ہم بڑا سوچ کے، اور پتہ نہیں یار یہ مولا علی نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا. تو آپ جو ہے وہ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہو، جن کو اللہ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا تاج دے کے بھیجا ہو، یعنی ان کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ یہ تمہیں کتاب پڑھائیں، کتاب کا علم دیں اور حکمت سکھائیں. تو جس کو اللہ نے سکھانے کے لیے بھیجا ہو اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو جو اس کا شاہکار ہے وہ اتنا بڑا ہے تو وہ خود کائنات کے مالک کیا ہوں گے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو آج تک امی کا ترجمہ سمجھ نہیں آیا. امی کا مطلب عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو کہیں پڑھے نہیں ہوئے یا جن کو کوئی استاد کے بغیر پڑھے ہوئے ہوں. چلیں میری عقیدت، میری سرور انبیاء سے محبت یہ ترجمہ مان ہی نہیں سکتی، میری سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے حدیث ہے جو بھی ہے، میں مفتی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، میں کلیم نہیں کرتا ہوں، لیکن میری عقیدت سرور انبیاء سے امی کا یہ ترجمہ مان نہیں سکتی. یعنی ایک بندہ ہے وہ یہاں لاہور میں رہتا ہے اور آپ امریکہ کی کسی شہر میں یا انگلینڈ میں کسی یونیورسٹی اسکول کا ریکارڈ دیکھیں، وہاں پہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، وہاں سے تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے نا سر. وہ اپنے جس علاقے کا ہے وہیں سے پتہ کرنا پڑے گا نا کہ وہ لاہور کا رہتا ہے، لاہور میں کسی کالج سے پڑھا ہوا ہے، کسی اسکول سے پڑھا ہوا ہے، وہاں اس کی رجسٹریشن. سرور انبیاء یہاں کے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اول خلق اللہ نوری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے، جب یہ دن نہیں تھے، رات نہیں تھے، سورج نہیں، ستارے نہیں، علم نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یا وہ واحد اللہ تھا یا اس کے محبوب کا نور تھا. اول خلق اللہ نوری کا راز تھا اس کے اندر. تو اول خلق اللہ نوری کا راز جس کے اندر ہو وہ کون ہستی ہو سکتی ہے؟ وہ یعنی اس ڈائمینشن سے ہی پہلے کے ہیں. تو امی کا ترجمہ یہ تو نہیں بنتا. امی کا ایک ترجمہ ام القرا سے بھی ہے، ام القرا سے کے رہنے والے، ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو مجھے سمجھ آتا ہے، ام کہتے ہیں ماں کو. دا پرسن ہو ہیز دی مدر آف نالج، جس کے پاس ام العلم ہو وہی مدینہ العلم ہو سکتا ہے. بے شک. اور جس کا ام العلم کے مدینہ علم سے تعلق ہو وہی باب مدینہ العلم ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا.